السلام علیکم پیارے بچوں، آج کی ہماری کہانی کا عنوان ہے جنگل کا خط۔ کبھی بہت پہلے زمانے میں پہاڑوں کے دامن میں ایک قصبہ تھا، سحر نگر۔ وہاں ایک 12 سالہ بچہ رہتا تھا جس کا نام عبداللہ تھا۔ عبداللہ بہت ہوشیار تھا، لیکن ایک بات اسے دوسروں سے مختلف بناتی تھی، وہ فطرت سے بالکل بھی محبت نہیں کرتا تھا۔ درخت اسے بس بوریت لگتے تھے، پرندے شور، سمندر بیکار اور پہاڑ بے معنی۔ وہ کہتا، یہ سب ہمارے کیا کام آتا ہے؟ گھر بنا لو، فیکٹری لگا لو، زیادہ زمین مل جائے گی۔ عبداللہ وہ بچہ تھا جو سوچتا تھا کہ فطرت بس ایک اضافی چیز ہے، ضرورت نہیں۔ سحر نگر کے پاس ایک گھنا جنگل تھا، رملہ جنگل۔ اس جنگل میں سینکڑوں نسل کے درخت، نایاب پرندے اور صاف پانی کی ندی بہتی تھی، لیکن شہر کے سرمایہ داروں نے جنگل کا ایک بڑا حصہ کاٹ کر وہاں فیکٹری لگانے کا اعلان کر دیا۔ لوگ ڈر گئے، جنگل کٹا تو پرندے جائیں گے، ندی خشک ہوگی تو فصلیں سوکھ جائیں گی، درخت کم ہوں گے تو ہوا زہریلی ہو جائے گی۔ لیکن عبداللہ خوش تھا، واہ، فیکٹری لگے گی، لوگوں کو نوکریاں ملیں گی اور پیسہ آئے گا۔ وہ اس بات کو غلط نہیں سمجھتا تھا ابھی تک۔ جنگل کے کٹنے کی پہلی رات کچھ عجیب ہوا۔ عبداللہ نیم غنودگی میں تھا کہ کھڑکی پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ اس نے آنکھیں کھولیں تو دیکھا ایک چھوٹا سا ہرا سا چمکتا ہوا پیکٹ رکھا ہے۔ عبداللہ نے پیکٹ کھولا، اس کے اندر ایک خط تھا۔ خط پر لکھا تھا، ہمیں بچا لو، ہم تمہیں بچاتے رہے ہیں، اب تم ہماری پکار سن لو، تمہاری فطرت۔ عبداللہ چونک گیا، یہ مذاق ہے؟ لیکن خط کے نیچے مٹی کے ذرے، پتے اور شاخیں چپکی تھیں، جیسے جنگل خود اس تک پہنچا ہو۔ اگلے چند دنوں میں عبداللہ نے ایسی چیزیں دیکھیں جو اس نے کبھی سوچی نہ تھیں۔ جنگل کا بڑا حصہ کٹتے ہی ہوا بھاری ہو گئی، چھوٹے بچے کھانس کھانس کر بلبلا اٹھے۔ عبداللہ نے پہلی بار محسوس کیا کہ درخت صرف سایہ نہیں دیتے، جان بچاتے ہیں۔ کئی پرندے گاؤں کے گھروں کی چھتوں پر آ بیٹھے، بے گھر، تھکے، زخمی۔ عبداللہ کے گھر کی چھت پر بھی ایک ننھا سا پرندہ بیٹھا، اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ عبداللہ نے خود سے پوچھا، کیا ہم نے اس کے گھر پر قبضہ کر لیا ہے؟ پانی کم ہو رہا تھا، ماہی گیر پریشان تھے۔ جنگل کے درخت جاتے ہیں تو پانی اپنی جان کھو دیتا ہے۔ عبداللہ بیٹا، یہ بہت خطرے کی بات ہے۔ کھیتوں کے مالکان پریشان پھر رہے تھے، جنگل کی ہوا، جنگل کی نمی، جنگل کی خاک، سب فصل کا حصہ تھی، سب کم ہو رہا تھا۔ عبداللہ کو پہلی بار محسوس ہوا کہ انسان صرف انسان سے نہیں جیتا، انسان فطرت سے جیتا ہے۔ ایک رات عبداللہ نے خواب دیکھا، وہ جنگل میں کھڑا ہے، درخت بول رہے ہیں، ندی کا پانی رو رہا ہے، پرندے سسک رہے ہیں۔ درخت نے کہا، ہماری لکڑیاں تمہارے گھروں کو مضبوط بناتی ہیں، تو تم کیوں ہمارے گھروں کو مٹا رہے ہو؟ ندی بولی، میں تمہیں پانی دیتی ہوں، تم مجھے زخم کیوں دیتے ہو؟ جانور بولے، ہمیں جینے دو، ہم تمہیں خوراک دیتے ہیں۔ عبداللہ رو پڑا۔ اچانک جنگل روشنی سے بھر گیا۔ جنگل میں آخری آواز یہ تھی، اگر تم ہمیں بچاؤ گے تو ہم تمہیں ہمیشہ بچائیں گے۔ عبداللہ خواب سے چیخ کر اٹھا۔ عبداللہ نے فیصلہ کیا کہ جنگل بچانا ہی بچانا ہے۔ اس نے پورے گاؤں کو اکٹھا کر کے کہا، اگر درخت کٹیں گے، پانی سوکھ جائے گا، اگر قدرت مرے گی تو انسان بھی مر جائے گا، ہم فطرت کو مار کر خود کو نہیں بچا سکتے۔ لوگ حیران تھے، وہی عبداللہ جو جنگل کے خلاف تھا، آج جنگل کا محافظ بن گیا تھا۔ عبداللہ نے ایک اہم تجویز دی، جتنا کاٹو اس سے زیادہ لگاؤ، جہاں فیکٹری لگے اس کے ارد گرد نیا جنگل اگاؤ، جانوروں کے راستے نہ توڑو، متبادل جنگل بنا دو، فطرت لوٹو نہیں، اس کے ساتھ جیو۔ یہ بات لوگوں کے دل میں اتر گئی۔ عبداللہ اور گاؤں والوں نے مل کر انقلابی کام شروع کیے۔ ہر گھر نے 10 نئے پودے لگائے۔ فیکٹری سے شرط رکھی گئی، 3 درخت کاٹو، 6 لگاؤ۔ پرندوں کے لیے گھونسلے بنائے گئے۔ ندی کے کنارے لائم، پیپل اور بیری کے درخت لگائے گئے۔ بچوں کو فطرت کی کلاسز پڑھائی جانے لگیں۔ آہستہ آہستہ ہوا صاف ہوتی گئی، پانی واپس آیا، پرندے بھی لوٹ آئے،
اور جنگل نے نئی زندگی پانا شروع کر دی۔ پورے گاؤں پر بارش ہوئی، ایسی بارش جیسے رحمت برس رہی ہو۔ کھیت ہرے بھرے، درخت خوشبو دینے لگے، فضا شفاف ہو گئی۔ تو پیارے بچوں، آج ہم نے کیا سیکھا؟ آج ہم نے سیکھا کہ قدرت سے محبت کرو تو قدرت زندگی لوٹا دیتی ہے۔ جتنا کاٹو اس سے زیادہ اگاؤ۔ جنگل جانوروں کے گھر ہیں، ان کے گھر تباہ کرنا ظلم ہے۔ درخت ہوا، پانی، خوراک، زندگی کی ہر چیز دیتے ہیں۔ فطرت کو محفوظ رکھنا اپنی نسلوں کو محفوظ رکھنا ہے۔ انسان اور فطرت دشمن نہیں، ساتھی ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، کل ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔